السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبدالاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 19. مہمان خانے میں چاروں جمع تھے. شمعدان سے نکلتی ہوئی روشنی سارے میں سوگواریت قائم کیے ہوئے تھی. گلاب فاطمہ کی گود میں سر کیے، یاسمین کی مدھم سسکیاں خاموشی کو وقتاً فوقتاً چیرتیں. ان کے عین سامنے بختیار مجاہد کسی مجرم کی طرح گردن جھکائے کھڑے تھے. ان کے شانہ بشانہ درخشاں تھیں. گلاب فاطمہ نے باری باری اپنے بہو بیٹے کو دیکھا، گہری سانس خارج کی اور لب کھولے. کیا کیا ہے آپ کے باپ نے؟ انہوں نے بختیار کو کٹر گھوری سے دیکھتے ہوئے کہا. یاسمین کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرا. یاسمین نے بمشکل اپنی گردن اٹھائی. اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، بھیگے رخسار، بکھری ہوئی لٹیں دیکھ کر گلاب فاطمہ کے اوپر حیرت طاری ہوئی. وہ آشیانہ جس کی اینٹ اینٹ عقیدت، محبت اور محنت سے کھڑی کی تھی، آج کسی بھونچال کی زد میں آ کر درہم برہم ہو رہا تھا. ناخوشی مقدر بن گئی تھی. خوشیاں اجنبی، غم مستقل ساتھی اور رونقیں کوئی حریف. دادی جان، وہ گیلی سانس خارج کیے گویا ہوئی. گلاب فاطمہ نے پچکارتے ہوئے اس کے گال سہلائے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ. ہم ذرا سے دباؤ پر ابا کو سارا سچ بتانے لگے تھے. ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بلک بلک کر روتے ہوئے کہتی گئی. حیرت زدہ ہونے کی باری بختیار مجاہد کی تھی. ان کی آنکھوں میں مجرموں سی ندامت نے اپنا دامن چھڑوا دیا. اب وہاں آگ تھی، گویا وہ کسی بات کا الزام مقابل کو ٹھہرا رہے ہوں. اماں، آپ کو سب معلوم تھا؟ آنکھیں پھیلی، ہاتھ مٹھی میں بھینچے اور جبڑے تن گئے. گلاب فاطمہ نے بختیار مجاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گردن اثبات میں ہلائی. ہمیں سب معلوم تھا، وہ بلا جھجک بولی. یہ کام یاسمین نے کیا تھا مگر سوچ ہماری تھی. رکشا نے دوپٹے کے دامن سے لبوں کو ڈھانپ لیا، مڑ مڑ کر شوہر کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی. بختیار مجاہد کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے. اپنا حال بیان کرنے کو تمام الفاظ ناکافی معلوم ہوئے. آپ نے لب سے نکل سکا تو بس اتنا. وہ گلاب فاطمہ کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے پیٹھ پر زہریلا خنجر گھونپ کر انہیں گھائل کر ڈالا ہو. آپ نے یہ کیا کیا اماں؟ آواز میں ویسی مات جو دھوکہ کھائے ہوئے انسان کا خاصا ہوتی ہے. آپ کو علم بھی ہے اس سب کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ نہ دیکھنا پڑا. شکست خوردگی کے اوپر غصہ غالب آیا. گلاب فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے اور ایک لمحے میں ان کے باقی کے الفاظ اچٹ لیے. بس کر دو بختیار، بس کر دو. ہم بس کر دیں، ہم بس کر دیں. آواز بلند تر ہوئی اور سینہ پھیلتا چلا گیا. ہماری بیٹی کی رخصتی تھی آج. نکاح سے عین ایک لمحے قبل ہمارے محلے دار ہمیں نہ جانے کتنی دھمکیاں دے کر گئے ہیں اور آپ کہتی ہیں ہم بس کر دیں. یاسمین کی گردن اب کے پوری کی پوری اٹھی. درخشاں نے شوہر کو مڑ کر دیکھا تو نظریں ٹکائی رکھیں. گلاب فاطمہ کا دماغ سن ہوا. اس کمرے میں موجود ہر فرد نے بختیار مجاہد کے لہجے میں پنپتی سرکشی بخوبی بھانپ لی تھی. فضا میں سکوت چھا گیا. ادب اور تابع داری کا پیکر بختیار مجاہد کی سرکشی ملاحظہ کرنے کو کمرے کی ہر شے نے چپ سادھ لی. ہم نہیں جانتے اماں، مگر ہمیں ان لڑکیوں کا پتہ ابھی اسی وقت چاہیے ہوگا. آج قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، ہم نوری کا نکاح پڑھوا کر دم لیں گے. وہ انگلی اٹھا کر یوں بولے جیسے متنبہ کر رہے ہوں. گلاب فاطمہ نے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گھورا. وہ لڑکیاں کہاں ہیں ہم اس کے بارے میں تمہیں سب بتائیں گے، مگر اس لیے نہیں تاکہ تم ان کی معلومات اس خون آشام ہجوم کو دے آؤ. انہوں نے لہجہ حد الوسع مستحکم رکھنا چاہا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اپنی واحد اولاد کا باغیانہ انداز انہیں موت کی تکلیف سے قبل از موت ہی متعارف کروا گیا تھا. آپ ہمیں صرف پتہ بتائیں، اس سے آگے ہم خود دیکھ لیں گے. لحاظ قدموں تلے روند کر مطالبہ کیا. گلاب فاطمہ ایک جھٹکے میں کھڑی ہوئیں. ہڈیوں نے چٹخ کر اس بے جا ظلم کا اعلان کیا.
ان کی گردن بھلے سے جھکی ہوئی تھی، ٹخنے خستہ حال تھے مگر سراپا روبدار تھا۔ ایک لمحے کے اندر وہ مرکز نگاہ بن گئی تھیں، اقتدار کی اکلوتی مجسم، اس کمرے کی سب سے نمایاں ہستی۔ تو تم ہم سے اس طرح پیش آؤ گے؟ اپنی ماں کے سامنے زبان چلاؤ گے؟ وہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی مگر اس نے ساری جوانی اپنی اولاد کی پرورش کرنے میں صرف کر دی۔ وہ دھیمے قدم بڑھاتی عین بختیار کے سامنے پہنچی۔ گردن اٹھانا محال تھا، اس کے باوجود گردن اٹھا کر بختیار مجاہد کو دیکھا۔ یکبارگی بختیار مجاہد کی آنکھوں کی تمازت ٹھنڈی پڑی۔ اماں، نکاح، رخصتی، بارات، اماں سب داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جب بنیادیں ہی کھوکھلی ہوں تو عمارت کو مسمار ہو جانا چاہیے۔ نقصان ہوگا، ہم زخمی ہوں گے، لیکن زخم عارضی ہوتے ہیں، بھر جاتے ہیں، نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ ہم ہار ماننے کو تیار نہیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن ہم یہ نکاح پڑھوا کر دم لیں گے۔ وہ اتاولے ہونے لگے۔ بختیار، ہوش کے ناخن لو۔ اس لمحے جن آلام و مصائب سے تمہارا خاندان دوچار ہے وہ اس نکاح سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے بختیار کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بختیار نے جیسے ہار مانتے ہوئے گلاب فاطمہ کو دیکھا، جیسے اب ان میں بحث کرنے کی ہمت ہو نہ قوت، جیسے کوئی عزیز خواہش ہو کسی نایاب ہیرے جیسی مگر حالات کی سنگینیوں کی نظر اس ہیرے کو دسترس سے دور کرنا پڑ رہا ہو۔ اگر نور العین کا آج نکاح نہ ہوا تو ہماری عزتیں خاک میں مل جائیں گی، اماں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کندھے ڈھیلے کیے ہلکان لہجے میں بولے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں گے اماں۔ آنکھیں نم تھیں مگر آنسوؤں کا بہانہ ان کی ذات کے خلاف ٹھہرا۔ گلاب فاطمہ کی نگاہیں ترحم ہوئیں۔ وہ دراز قد 50 سالہ مرد انہیں 10 سالہ بختیار جیسا معلوم ہوا، جو زخم کھانے پر یوں ہی رونے سے خود کو باز رکھنے کی کوششوں میں ان کی گود میں سر رکھ دیا کرتا تھا۔ وقت بہت آگے نکل گیا تھا۔ نہ ان آنسوؤں کا سبب اتنا سادہ تھا، نہ تعلقات کی نوعیت پہلے جیسی رہی تھی۔ گلاب فاطمہ نے اپنی نگاہوں کی تپش گھٹاتے ہوئے نرمی سے اپنا جھرری زدہ ہاتھ ان کے رخساروں پر رکھا۔ ماں کا لمس آج بھی ان کے لیے ویسا ہی نرم گرم اور راحت بخش تھا جتنا بچپن میں ہوا کرتا تھا، گویا سردی کی دوپہر میں سورج کی پرسکون کرن۔ ہم تمہاری اذیت نہیں دیکھ سکتے بختیار، لیکن اس وقت تمہاری ماں مجبور ہے۔ تمہیں اس اذیت سے گزرنا ہوگا تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے اور ہم سب آگ سے بچ سکیں، وہ آگ جو ہم سب کو جلانے کے لیے برسوں سے تڑپ رہی ہے۔ انہوں نے باری باری ہر فرد کو دیکھا۔ یاسمین بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گلاب فاطمہ نے گلا صاف کیا اور پیچھے قدم کھسکاتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھیں۔ یہ نکاح میں رکاوٹ بختیار، یاسمین اور درخشاں، اس کی وجہ کوئی نہیں بلکہ ہم ہیں۔ یہ ہم سے شروع ہوا، لیکن آج ہمیں اس سلسلے کو تمام عمروں کے لیے ختم کرنا ہوگا، چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے، چاہے ہمیں اپنی عزتیں قربان کرنی پڑ جائیں، چاہے ہم خود کیوں نہ فنا ہو جائیں، مگر آج ہم سب کو اپنی غلطیاں سدھارنی ہوں گی۔ وہ اس سپاہی کی طرح ہدایات فراہم کر رہی تھیں جو مشکل جنگ سے قبل اپنے لشکر کا حوصلہ بلند کرتا ہے۔ سب انہیں ہونقوں کی طرح دیکھتے رہ گئے۔ درخشاں اور یاسمین نے سوالات لبوں تلے دبائے رکھے جبکہ بختیار بولے، اماں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ گلاب فاطمہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پشت صوفے سے ٹکائی۔ ان کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا تاثر قابل دید تھا۔ وہ تاثر ندامت سے بڑھ کر تھا، گویا کوئی انسان ساری عمر نیکیاں کرنے کے بعد روز حشر اس سچ سے آشنا ہو جائے کہ اس کی نیکیاں کسی کوتاہی کے عوض بیکار چلی گئی ہیں۔ ان کے چہرے پر پڑتی ہر لٹ سالوں کی داستان سنا رہی تھی۔ سالوں قبل ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی بختیار، سالوں قبل ہم خائن ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے کوئی انکشاف کیا۔ انکشاف اس قدر حیران کن تھا کہ لہجے بھر کو دیواریں بھی کانپ گئیں۔ عظمت و نیکی کا پیکر گلاب فاطمہ اور خائن، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہم بھول گئے تھے کہ خدا آزماتا ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ بختیار،
درخشاں اور یاسمین، ہم نے ایسی غلطی کی جس کے بعد ہم ہی بدل گئے۔ یہاں تک ہم نے اس سے بڑی خیانت کے بعد نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی خیانتیں کیں۔ بالآخر ندامت اشک کی صورت آنکھوں سے بہہ نکلی۔ بختیار مجاہد ماں کے قدموں میں بیٹھے، ہاتھ ماں کے گھٹنے پر حمائل کیا اور وضاحت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے سچ کا مطالبہ کیا۔ ندامت دیمک ہے، وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ندامت بوجھ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ، ہمارے اعضاء ناکارہ، مگر یہ بوجھ ہماری قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور روز حشر تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بختیار، درخشاں، یاسمین، اب یہ بوجھ ہمیں بانٹنا ہوگا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے باری باری سب کو دیکھا، لب کھلے تھے، الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ گلاب فاطمہ اپنی سوانح حیات بیان کرنا شروع کر چکی تھیں۔ خائن جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں، جس طرح ہر ندی کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس قول کا بھی ایک ماخذ تھا۔ وہ منبع جہاں سے یہ شعلہ بھڑکا تو صدیوں تک بجھ نہ سکا۔ وہ لمحہ آج بھی گلاب فاطمہ کی یادداشت میں تمام رنگ و روغن و جزیات سمیت تازہ ہے۔ اس گھڑی کسی تماشا گھر میں رونما ہونے والے تماشے کی صورت رونما ہو رہا ہے۔ اس روز ایک حقیقت کا پردہ چاک ہوا، دو معصوم وجود آگہی کی بھینٹ چڑھے۔ ایک وجود اس 9 سالہ لڑکی کا تھا جسے پیار سے گلابو بلایا جاتا تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا، ننھی گلاب خود بھی نہیں، کہ اس کی ماں کے لبوں سے ادا ہونے والا یہ جملہ آئندہ دہائیوں میں اس کی زندگی کا محور بن جائے گا۔ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے وہ سرد آہیں خارج کر رہی ہیں۔ کاش اس دن ماں نے انہیں جنگ پلاسی اور میر جعفر کی غداری کی عبرتناک داستان سنائی ہی نہ ہوتی۔ کاش وہ الفاظ لبوں سے پھسلنے سے قبل ان کی قوت گویائی سلب ہو جاتی، تو شاید وہ پچھتاووں کے دشتے تاریخ پر سے نہ گزرتی جن پر آج کی تاریخ تک ان کی مسافت جاری ہے۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی فوج بڑی دلیری سے لڑی۔ وہ جاڑے کی ایک سرد سحر تھی۔ والدہ کا دستور تھا وہ ناشتہ تیار کرتے سمے بھائی اور گلاب فاطمہ کو اپنے آنچل سے باندھ کر رکھتی تھیں۔ روزانہ تازہ آٹا گوندھا کرتی تھیں۔ ننھی گلابو آٹے کے صفوف کو نرم و ملائم گیلی مٹی سے مشابہت رکھتے مائع میں تبدیل ہوتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ اس کی ساکھ کا یہ تغیر اس ناداں کو بڑا غیر فطری معلوم ہوتا، لیکن سراج الدولہ کی فوج میں میر جعفر نامی غدار سانس لے رہا تھا۔ وہ آٹے کی لوئی بنا کر بڑے انہماک سے اسے پٹرے پر پٹک کر بیلن کی مدد سے بیلا کرتیں۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا ننھی گلاب کو لوئی کی گولائی دیکھ کر لگتا تھا۔ ماں کے ہاتھوں میں شاید کسی جادوگر نے گزرے زمانوں میں منتر پھونکا ہوگا، اس لیے وہ باسہولت اتنی گول روٹیاں بیل لیتی تھیں۔ جب نواب سراج الدولہ کی فوج رابرٹ کلائیو کی فوج کے سامنے صف آرا ہوئی تو وہ بڑی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ لوئی اب کے گتے جتنی موٹی اور ماہ کامل جتنی گول تھی۔ ماں نے برنی سے گھی نکالا اور انگلیوں کی مدد سے لوئی پر پھیلایا۔ صبح سویرے دیسی گھی کی دل فریب مہک جب قوت شامہ کو چھو کر گزرتی تو انسان بلا اختیار گزشتہ دن کی آزر رساں باتوں کو بھلا دیا کرتا۔ وہ بوجھیں تو بھی نہ جان سکیں کہ آج کے زمانے میں دیسی گھی میں ملاوٹ ہوتی تھی جو اس کی خوشبو پرانے وقتوں جیسی معلوم نہ ہوتی تھی، یا شاید وہ ماں کی بابرکت پرچھائی تھی جس کے کرم سے معمولی سا دیسی گھی بھی مہنگے سے مہنگے عطر سے زیادہ مہکا کرتا تھا۔ لیکن سلطنت برطانیہ کے جدید ترین ہتھیاروں کے آگے اس کی افواج کمزور پڑنے لگیں۔ اس نے فوج کا ایک لشکر میر جعفر کے سپرد کر رکھا تھا۔ لوئی کی تہیں بنا کر اسے پھر چپٹا کیا، اب کہ اس کی موٹائی کانچ کے نازک برتن جتنی تھی۔ اب جن مراحل سے اس کو گزرنا تھا اسے وہ بڑے ذوق و شوق سے ملاحظہ کیا کرتی تھی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو یوں چمکا دیتا گویا وہ آسمان سے کسی پری کو اترتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ ماں نے بیلا ہوا پراٹھا اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، پھر بڑی چستی اور تیز رفتاری سے اسے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دھر دیا۔ اس عمل کو وہ برق رفتاری سے اتنی مرتبہ دہراتی کہ ننھی گلاب گنتی رکھنے میں ہمیشہ ناکام رہ جاتی۔
उसे ताज्जुब होता था कि पराठा कभी फटता ना था, ना माँ के हाथों से चिपकता था। बिला शुबा वो भी माँ के सहरज़दा हाथों की तफवीज़ में खुद को महफूज गर्दानता होगा। जब सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मीर जाफ़र ने अपने सिपाहियों को लड़ने से मना कर दिया, जिसके बायस एक बड़ा लश्कर जंग में शरीक ही ना हो सका और नतीजतन सिराजुद्दौला जंगे पिलासी हार गया। पराठा दहकते हुए तवे पर फैलाया, लकड़ी का चम्मच देसी घी की बरनी में भिगोया और देसी घी पराठे के कोने कोने पर मला। इस अमल के बाद जो गर्मा गर्म देसी घी की खुशबू सारी फिजा में फैलती, उसका कोई सानी नहीं। वो आंखें बंद किए इस महक को अपने अंदर उतारा करती थी। मीर जाफर को रुतबा मिला, मकाम मिला और ढेर सारी दौलत। वो महज सल्तनत बरतानिया के लिए कठपुतली बन गया था, जिसके तहत उन्होंने बंगाल पर राज किया। लेकिन माँ, नन्ही गुलाब बोल उठी, ये कहानी उन तमाम अफसानवी कहानियों के बरक्स थी जो उसने सुनी थीं, जिसमें शहजादे और शहजादियाँ होती थीं, जिसमें बुराई हार जाती थी और अच्छाई का पलड़ा हमेशा भारी रहता था। क्या उसे अपने किए की सज़ा ना मिली? वालदा मुस्कुराई, जैसे कोई दानिशमंद किसी नाक़िसुल अक्ल फरीक की कमअक्ली पर मुस्कुराता है। मान चिमटे की मदद से पराठे को पलटा। अब के वो जगह जगह से फूल रहा था। उसकी सतह पर भूरे और जर्द निशानात थे। गुलाबो, दौलत व ताकत इंसानी आँख को बाज़-औक़ात इनाम जैसी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि बाज़ लोगों के लिए यही सज़ा होती है। मीर जाफ़र की सज़ा वो सब मादी अशिया थीं जिन्हें वो अपनी ख़यानत का माहासिल समझता था। उसके पास दौलत के ढेर थे, ताकत थी, अनकरीब माल की कसरत और बेपनाह ताकत उसकी ज़िंदगी का कुल बन गई। हत्ता कि वो उसका आदी हो गया और सांसें भी सिर्फ ऐशो आराम के लिए लेने लगा, और यही उसकी सज़ा थी। गुलाब फातिमा को माँ की ये बात निराली सी मालूम हुई। माँ किस बुनियाद पर दौलत और ताकत को सज़ा के मुतवाज़ी करार दे रही थीं? और फिर एक दिन खुदा ने उसे कोढ़ की बीमारी दी। इस सब के बाद हर शय दरहम बरहम हो गई। तख्त नशीन, ताकतवर और दौलतमंद मीर जाफ़र अपने ही इलाके का एक हकीर शख्स बन गया था। लोग उस पर थूकने लगे। वो रास्तों से गुजरता तो उस पर पत्थर बरसाए जाते। जिस दौलत और मकाम का वो आदी हो चुका था, आखिर में वही उसकी दस्तरस से दूर हो गया। उलझनें दूर हुईं। लड़की की पेशानी पर रूनुमा लकीरें मफकूद हुईं। माँ ने तला हुआ पराठा थाल में उल्टा और गुलाब फातिमा को पेश किया। माँ की बातों के जेर असर वो उसे देख भी ना सकी। खयानत का शोला एक दफ़ा भड़क जाए तो नस्लों को राख कर देता है। खाइन गुमान करता है कि वो अपनी लगाई हुई आग के कहर से महफूज है, मगर दर हकीकत वो अपनी ही चिंगारी का असीर होता है और एक दिन अपनी ही राख तले दफन हो जाता है। बेटी को गुमसुम पाकर उन्होंने पराठे का निवाला खुद ही तोड़ा और गुलाब फातिमा के लबों तक ले गईं। अखबारगी नन्ही गुलाब होशो हवास में लौट आई। माँ को अपनायत भरी मुस्कान से देखते हुए उसने लब वाह किए। खाइन का अंजाम अजल से मकतूब होता है, वो जल जाता है खुद की लगाई आग में। कहानी सुनाते वक्त हम पटरी से फिसल रहे हैं, वो इस्तहज़ाइया सा कहकर खुद पर ही हंस पड़ी। उनकी हालत यकसर बदली हुई थी, गो के नशे में धुत शराबी हो जो गिरदो नवाह से बेगाना होकर अपनी धुन में बोलता जा रहा हो। शायद ये बढ़ती उम्र का तकाजा है कि दिमाग इस तेजी व तुंदी से काम करना तर्क कर चुका है। वो कमरा एक ऐसी खला का सा नज़ारा पेश कर रहा था जो दुनिया की इंतशार आमेज सरगर्मियों से मुबर्रा है। महज गुलाब फातिमा के बोल बाला थे, अलावा अजी हर शय लावजूदगी इख्तियार कर चुकी थी। अजीम खयानत से तकरीबन 30 साल पहले खुदा ने हमें चमने गुलाब से नवाजा। अब बूझो तो जाने, चमने गुलाब हमारी ज़िंदगी में आई ही इसलिए थी ताकि हमें हमारा असल याद रहे। खुदा की इबादत करना, खुदा को राज़ी करना, उसकी राह में खैर करना, ये था हमारा असल। ये है हर इंसान का असल। यादों के बुलबुले यके बाद दीगरे जहन के अजायब खानों में उभर रहे थे। उन बुलबुलों में तरह तरह के मनाजिर छुपे थे, कुछ धुंधले,
بعض رنگ آلود اور چند آئینے کی مانند صاف شفاف۔ وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی بیان کر رہی تھیں جس طرح وہ ان کی یادداشت میں محفوظ تھے۔ یہ قصہ غالباً 1858 کا ہے۔ لب کشائی کرتے سمے گلاب فاطمہ کو دستور دنیا پر حیرت ہو رہی ہے۔ انہونیاں کس طرح عظمت کی داستان کو جنم دیتی ہیں۔ بلوغت کی سیڑھی پر پروان چڑھتی گلاب فاطمہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کی زندگی کی کٹھنائیاں عظیم کام کروانے لگی تھیں۔ ان دنوں وہ صبح سویرے جاگ جایا کرتی تھیں۔ نماز پڑھ کر امرتسر کی گلیوں میں نکل جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ منزل ماموں کی دکان ہوا کرتی تھی۔ پرانے وقتوں کے بازار کے نظاروں پر اب گزری ہوئی کٹھن دہائیوں نے دھند سے چڑھا دی ہے، البتہ ماموں کی دکان کا گوشہ گوشہ ان کی یادداشت میں ہو بہو محفوظ ہے۔ گلاب روز ماموں سے ایک ہی سوال کرتی تھی، بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ ماموں جان یقیناً سوال پر نا امید ہو جاتے ہوں گے، شاید اس لیے وہ جواب دینے سے قبل اتنا لمبا وقفہ لیا کرتے تھے، گو کہ گنجلک کیفیت کا شکار ہوں۔ کیا گلاب کو سچ بتا کر اس کے لبوں پر تا عمر مایوسی کی چپ لگا دی جائے، یا ایک امید کی ننھی چنگاری بھڑکا کر اسے ایک ایسی سحر کا منتظر بنایا جائے جس کا طلوع ہونا مقدر عام نہیں؟ نہیں، مگر دعا کیجئے کہ آپ کے بھائی کا جلد پتہ مل جائے۔ ننھی گلاب کے زودے یقین پر انہیں حیرت ہو رہی ہے۔ وہ روز ماموں سے ایک ہی جواب سن کر نئی امیدیں دل میں بھر کر گھر لوٹتی تھی اور رات گئے دعائیں مانگتی، پھر صبح وہی لگن و استقامت کے سنگ ماموں جان کے پاس حاضری دے کر سوال کرتی۔ مگر وہ دن معمول کی طرح گزرتے ہوئے بھی ایک غیر معمولی موڑ لینے لگا تھا۔ فقط وہ لڑکی جانتی نہ تھی، وہ بہت بھولی جو تھی، اس پر آگہی کا بوجھ تھا نہ گناہوں کی بندشیں۔ انہیں اس لڑکی سے ایک نامعقول قسم کا حسد ہو رہا ہے۔ بازار میں نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نظر دو لڑکیوں پر ٹھہری جو سڑک پار دکان دکان جا کر ہاتھ پھیلا رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات آج بھی ان کی روح سنسنا دیتے ہیں۔ چہرے پر ذلت افزائی کے بعد نمایاں ہونے والی سرخی، لبوں پر مسکینیت کا پہرا اور آنکھیں بے بسی کے مارے اشک برسانے کو تیار۔ ماموں جان نے بھانجی کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے تو بول اٹھے، کیا سوچ رہی ہیں گلابو؟ یہی کہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں۔ جنگ آزادی میں ہمارے ابا شہید ہوئے، ہمارے بھائی لاپتہ ہو گئے اور آج تک ان کا سراغ نہ ملا، مگر خدائے عز و جل کا کرم ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوئے۔ اس نے اذیت سے آہ بھری۔ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں، اور وہ ہمیں قدرت کی تقسیم سے شکایت تو ہرگز نہیں ماموں جان، مگر اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ گلاب نے چہرے کا رخ واپس ان لڑکیوں کی جانب کیا جو ایک درخت تلے بیٹھی سانسیں بحال کر رہی تھیں۔ قدرت کی تقسیم پر دکھی ہونا بھی خدا کی ایک نعمت ہے گلابو۔ ماموں جان گویا ہوئے، جب دل دوسروں کے خلائے زندگی پر دکھ کر خود خالی ہونے لگے تو یہ جان لو کہ خلاؤں کو پر کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ خاموش ہو کر ترنت ہی اپنے کاروباری معاملات میں الجھ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا معمولی سا جملہ اس لڑکی کے دل میں کیسا انقلاب برپا کر چکا تھا۔ گلابوں کو تعقب کرنے کے لیے ایک نیا نقطہ مل گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گھر لوٹ گئی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی بھی حال کی گلاب فاطمہ کی مانند اپنے مصمم ارادوں کو لے کر بہت ضدی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جس کام کی بابت سوچ لیا، اسے پھر عملی جامہ پہنائے بغیر اسے قرار نہ آنا تھا۔ اس نے باورچی خانے میں دھاوا بولا اور رجلت میں خمیری آٹا گوندھا۔ باورچی خانے سے اچانک شور اٹھا تو ماں اپنے کمرے سے ہی چلا اٹھیں، جو پھیلاوا کر رہی ہیں اسے سمیٹنا نہ بھولیے گا گلابو۔ گلاب ہنستے ہوئے بولی، جی ضرور ماں۔ وہ ایک ٹوکری میں نان اور ڈبل روٹیاں بھر کر ماموں کی دکان پر لوٹی۔ ماموں کسی گاہک کے ساتھ مگن تھے۔ وہ لڑکیاں اب بھی آس پاس ہی منڈلا رہی تھیں۔ شاید مالی تنگی اور فاقے انسان کو اپنی ہی ذلت کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ بارہا وہی ہاتھ پھیلاتا ہے جو ہر کوئی دھتکار کر چھٹک دیتا ہے۔ اس نے ماموں کا انتظار کیے بغیر لڑکیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیے اپنے پاس بلوایا۔ ڈبل روٹیاں دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہ روٹیاں اٹھائیں اور ایک ہی جست میں صفا چٹ کر دیں۔ روٹیاں ختم ہوئیں تو وہ حواسوں میں لوٹیں۔
نظر اس ہستی پر جا ٹھہری جس کے توسط سے ان کے پیٹ کی آگ بجھی تھی۔ یہ 3 دن کے فاقے کے بعد ہم دونوں کی پہلی خوراک تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہیں یاد نہیں یہ جملہ ان دونوں میں سے کس نے کہا تھا، نہ ہی دونوں کے حلیے یاد تھے۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں کی جوت بجھی اور اعصاب لمحے بھر کو شل ہوئے تھے۔ اس پل حالات کی ماری، کھوئے ہوئے بھائی کی متلاشی، تنہائیوں کی اسیر گلابوں کو اپنا آپ نہایت خوش نصیب معلوم ہوا۔ رب کا شکر کریں، اس نے دونوں کو یقین دلایا۔ یہ روٹیاں آپ کا مقدر تھیں، ہمارے توسط سے نہ ملتیں تو کسی اور کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتیں۔ رخسار خوشی سے دہک اٹھے۔ ماموں نے ٹھیک کہا تھا، دوسروں کے خلا بھر کر اپنے خلا بھی پر ہو جاتے ہیں۔ وہ انجان تھی کہ ماموں جان کئی پہروں سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب وہ لڑکیاں اپنی راہ چل دیں تب وہ بڑے فخر سے بولے، آج کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ گلاب کے رخسار سرخ ہوئے۔ بس ان کے لیے روٹیاں لائے تھے۔ ماموں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گلاب فاطمہ نے حلق سے ڈھیر سارا تھوک نگل کر گردن اٹھائی۔ نہ جانے کیوں اگلا جملہ کہتے ہوئے اسے ایک انجانی سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کوئی بھی بڑا مارکا مارنے سے قبل انسان یوں ہی ہچکچاتا ہے۔ شاید یہ ابلیس کی ایک چال ہوتی ہے تاکہ وہ انسان کو نیکی کی راہ پر برسرے پیکار ہونے سے روک سکے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ماموں جان کے چہرے پر خوشی کی رمق دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ بلا وجہ ہی ڈر رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں خدا کے بندے کو نیکی کرنے سے روکنے والا؟ انہوں نے اتنا سا کہہ کر ہمت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اب ہم سوچتے ہیں کاش اس دن ہم نے ان لڑکیوں کو نہ دیکھا ہوتا۔ اگر دیکھ لیا تھا تو ہمارے دل میں رحم و ہمدردی کا شگاف نہ پڑا ہوتا، تو شاید کبھی چمن گلاب وجود میں نہ آتی۔ چمن گلاب نہ ہوتی تو شاید ہم شیتل سے کبھی نہ ملتے، اور نہ ہی یہ تباہیاں ہماری زندگیوں کا دورہ کرتی۔ یہ قصہ اس گھر کے مکین پہلی مرتبہ نہ سن رہے تھے، لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ آج ان کے لہجے میں فخر نہ تھا، وہ عقیدت نہ تھی جو اکثر ہوتی تھی، محض فسوں سا تھا، گویا آج یہ قصہ وہ مکمل جزیات کے ساتھ سنا رہی ہوں۔ ماموں صبح سویرے تانگا بھیج دیتے۔ ہماری والدہ جو بیوگی کے بعد سے موت کا انتظار کرتے ہوئے دن ضائع کر رہی تھیں، بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ ڈٹ گئیں۔ ہم مل کر ڈبل روٹیاں بناتے اور تانگے پر لوازمات سجاتے، پھر اس تانگے کو لے کر ماموں کی دکان کے سامنے پہنچتے۔ روز کی اشیاء عصر تک ختم بھی ہو جاتی۔ ہماری اس کاوش کے چرچے سارے شہر میں ہونے لگے اور جلد ہی نیکی اور خدمت خلق کی نیت سے شروع ہونے والا ٹھیلا کہلایا جانے لگا، چمن گلاب، جہاں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ انسان اور غلطی کا ایک ایسا گہرا رشتہ ہے جو نبھائے جانے کا محتاج نہیں۔ انسان چاہے لاکھ منہ موڑ لے، مگر غلطیاں اس کی ایڑیوں سے لپٹی رہتی ہیں، چاند کی طرح، اس کے تعاقب میں، سائے کی مانند، اس کے ہمراہ۔ گلاب فاطمہ اس زوم میں مبتلا تھی کہ وہ غلطیوں سے ماورا ہے اور غلطیاں اس سے پرے۔ وہ راتیں عجب نہیں، راتیں محیب تھی، دیگر راتوں کی نسبت زیادہ گہری، زیادہ بھاری، گو کے افق نے سیاہی کا کفن اوڑھ کر دھرتی پر بدشگونی کی مہر ثبت کر دی ہو۔ بارش کی موٹی بوندیں پھرتی سے برس رہی تھیں۔ ہر بوند کھڑکی سے ٹکراتی تو آواز پیدا ہوتی، گویا کوئی اندیکھا مسافر دروازے پر مکے برسا رہا ہو۔ وہ چپ چاپ ہاتھ باندھے تاریکی میں ڈوبی سڑک کو تک رہی تھیں۔ بجلی کڑکتی تو لہجہ بھر کو سڑک چمک اٹھتی، لہجہ تمام ہوتا اور اندھیرا پھر سارے منظر پر غلبہ پا لیتا۔ ایسے میں یادوں کا در کھلا۔ فاروق صاحب۔ برسات کی راتوں میں وہ چھتری لیے چمن گلاب آتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ہی چھتری کے سائے تلے بھیگی بھیگی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے خوبصورت آشیانے تک کا سفر طے کرتے۔ وہ نظریں گھما کر چمن گلاب کی دیواروں کا معائنہ کرنے لگی، جو لالٹین کی روشنی میں کہیں نارنجی، کہیں زرد اور کناروں سے بھوری لگ رہی تھیں۔ زندگی کے اجڑے ہوئے گلستان کی بابت سوچ کر اس کے لبوں پر آزردہ مسکان ابھری۔ آپ بھی فاروق صاحب،
ہمیں چھوڑ کر بہت جلدی چلے گئے۔ سیاہ آنکھوں سے اشک نکلا اور اس کے اجلے چہرے پر لکیر کھینچ گیا۔ ان وقتوں میں اس کے چہرے پر کوئی شکن تھی نہ شگاف۔ چمن گلاب کا ذرہ ذرہ آپ کی یاد دلاتا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو ہم اسی ٹھیلے پر عمر گزار دیتے۔ آپ کیوں چلے گئے فاروق صاحب؟ ابھی تو زندگی نے کروٹ لی تھی، ابھی تو بختیار کے جوان ہونے کا وقت آیا تھا۔ کیوں فاروق صاحب کیوں؟ وہ چھت کی اور دیکھنے لگی جیسے ان شکووں کا جواب کسی بلند و بالا مینار پر موجود ہو۔ آپ کے بنا ہر خوشی ادھوری ہے، ہر کامیابی ناکامی کے برابر، اور ہر تہوار ایک نئے سوگ کا سبب، کیونکہ دل کا خلا پہلے سے بڑھ گیا ہے، مگر آپ کی محبت اسے بھرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور اپنے رخسار رگڑ لیے۔ بجلی ایک بھرپور دھاڑ کے ساتھ کڑکی۔ لمحے بھر کے لیے دنیا کپ کپ آئی۔ گلاب فاطمہ کی نگاہوں نے کھڑکی کا رخ کیا۔ چمک دمک نے کسی دبلی پتلی لڑکی کا ہیولا دکھایا جو غالباً ساڑی میں لپٹی سڑک پر ڈگمگاتے قدموں کے سنگ دوڑ رہی تھی۔ گلاب فاطمہ کی حس چوکنا ہو گئی۔ ڈھیلے ڈھالے جسم میں توانائی بھر گئی۔ ہانپنے کی آواز بارش کی زوردار آواز کے ساتھ ملی۔ بالآخر دروازہ بج اٹھا۔ کاش وہ اسے وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! باریک نسوانی آواز، 16-17 سالہ لڑکی کی معصومیت سے بھرپور آواز۔ گلاب فاطمہ کا دل نہ صرف خدشات کے جال میں جکڑا گیا بلکہ موم کی مانند پگھلنے بھی لگا۔ کاش وہ اس مدد طلب پکار کو ایک خواب گردان لیتی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا! گلاب فاطمہ کا جسم تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ بہادری و شجاعت سے اس کا سینہ پھولا۔ کاش وہ ایک ڈرپوک عورت ہوتی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میری جان بچاؤ! گلاب فاطمہ نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ کاش اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ بچتی۔ کاش اس کی بینائی چھن جاتی۔ کاش خدا اسے کسی طرح روک لیتا، لیکن نہیں۔ دروازہ کھل چکا تھا اور گلاب فاطمہ پر ایک منظر نو عیاں ہوا۔ قدرت ایک نئی ذمہ داری اسے تحفتاً دینے والی تھی۔ سڑک پر 4 مرد ہاتھوں میں بھیگی لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ گلاب فاطمہ نے لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا۔ دروازے کی چوکھٹ پر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کوئی شاہی چوکیدار آخری مورچہ سنبھالے کھڑا ہو۔ کون ہو تم سب اور کیوں اس بچی کو ہراساں کرتے ہو؟ لہجہ اتنا کڑک جیسے 2 تلواریں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ اس کی گرجدار آواز کے پیش نظر کسی میں چبوترا پھلانگ کر لڑکی کو جھپٹنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ابھی، اسی وقت! ایک مرد آگے بڑھ کر انگلی اٹھائے اسے دھمکانے لگا۔ کاش وہ جہاندیدگی کو پرے رکھ کر اس مرد کی دھمکیوں سے ڈر جاتی۔ تم ہمارے آشیانے میں کھڑے ہو کر ہم پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ انگلی خودکار طور پر نیچے ہو گئی۔ گلاب فاطمہ پر اٹھنے والی یہ پہلی انگلی نہیں۔ شیتل کور اس کی اوٹ میں ہراساں نظروں سے تمام چہرے دیکھ رہی تھی۔ زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو، مرد نے لاٹھی بلند کی اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر دھری۔ گلاب فاطمہ ہنس پڑی۔ وہ ہنسی بادلوں کی گرج سے کئی گنا گرجدار اور بجلی سے زیادہ چمک لیے ہوئے تھی۔ تم اس وقت مسلمان کالونی کی ایک باعزت بیوہ کے در پر کھڑے ہو۔ ہماری ایک للکار پر اس کالونی کے غیرت مند مرد تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لاٹھی یکدم نیچے ہوئی۔ چاروں کے قدم خود بخود پیچھے سرک گئے۔ اس فاصلے میں ہی اپنی خیر و عافیت جانو۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم یہاں تماشا کرنے نہیں آئے۔ بالآخر دھمکیاں کمزور بے چارگی اور مصلحت پسندی سے مزین التجا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ گلاب فاطمہ کا چہرہ پرسکون ہوا۔ اس شیرنی کی طرح جو جانتی ہو کہ شکار اس کے پنجوں تلے تڑپ تڑپ کر مر چکا ہے۔ یہ لڑکی ہمارے مضبوط بازوؤں کے سائے میں ہے اور جب تک چاہے گی رہے گی۔ تم لوگ اب لوٹ سکتے ہو۔ ہم لڑکی لیے بغیر نہیں جانے والے، وہ مرد گردن کو خم دیتا ہوا بولا۔ گلاب فاطمہ آگے بڑھی۔ چاروں گیدڑوں کی طرح لاشعوری طور پر مزید پیچھے ہوئے۔ اپنی خیر چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حال بھی گلی کے آوارہ کتوں سا ہوگا۔
وہ چبا چبا کر بولی۔ لہجے کی حدت اور تذلیل کے احساس نے ان کے چہروں کو سرخ کر دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ گلاب فاطمہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی، سو مڑ کر جانے لگے، مگر جاتے جاتے دھمکی دینا نہ بھولے۔ لڑکی تو ہمارے ہتھ پہ چڑھ ہی جائے گی، آج نہیں تو کل۔ دروازہ بند ہوا تو گلاب فاطمہ نے گہری سانس خارج کی، شیتل کو اپنے سینے سے لگائے باورچی خانے کی اور بڑھ گئی۔ کاش! اب لفظ کاش کا کوئی مصرف نہ رہا تھا۔ داستان خیانت کا باب اس رات کھل چکا تھا، راہ مراجعت تمام عمروں کے لیے بند ہو چکی تھی۔ بارش تھمنے پر آمادہ نہ تھی، ٹھنڈ نے پسپائی اختیار نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ گلاب فاطمہ شیتل کور کو باورچی خانے میں لے آئی، تندور میں آگ لگائی اور اسے آگ کے سامنے بٹھایا۔ رفتہ رفتہ شیتل کی کپکپاہٹ و لرزش دم توڑ گئی، البتہ وہ کثرت سے چھینک رہی تھی۔ میز پر گرما گرم چائے کا مگ رکھ کر گلاب مقابل کرسی پر بیٹھی۔ چائے کی بھاپ کے سنگ پتی کی تیز مہک چاروں اور سرایت کر گئی۔ قندیل کا زردی مائل شعلہ ہر سمت روشنی قائم کر چکا تھا۔ سفید موم حرارت آگ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی اور قطرہ قطرہ اپنا آپ کھو رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہیں؟ گلاب فاطمہ نے کئی ساعتوں کی چپ توڑی۔ پس منظر میں بارش کے گرنے کی آواز مسلسل رواں تھی۔ کشمیر سے۔ اس کی سکڑی ہوئی ناک گلاب فاطمہ پر ٹھہری، جانچتی ہوئی نگاہیں تناؤ سے دو چار چہرہ، مٹھی میں بھینچے ہاتھ جو فی الوقت گود میں دھرے تھے، زمین کو مسلسل تھپ تھپاتے ہوئے پیر، سب گلاب فاطمہ پر باور کروا گئے تھے کہ وہ لڑکی اس پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ آگ کے ناتواں شعلے کے سہارے اس لڑکی کے ہر نقش کو بغور دیکھا۔ گلاب فاطمہ اس لڑکی کے خداداد حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہیروں جتنا نایاب تھا، چہرے پر پڑتا ہل بل اس کی معصومیت کی گواہی دیتا تھا۔ وہ پہلا پڑاؤ تھا، رشک۔ نام کیا ہے؟ گلاب مبہوت ہو کر بولی۔ شیتل کور۔ شیتل کور مقابل سے آنکھیں چار کیے بنا جھجک کر بولی۔ یکبارگی شیتل کور کی چاندنی آنکھوں میں سہم نے الغار کیا۔ اس کے لب واہ ہوئے اور انگلیاں ہولے سے کپ کپائیں۔ آپ بھی مجھے بیچ کھائیں گی نا؟ اس لڑکی کے جس خدشے کو اس نے ناک سے مکھی کی طرح اڑایا وہ حق بجانب تھا۔ گلاب فاطمہ کو سوال سے زیادہ بھی کے استعمال پر حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بیچا گیا ہے کیا؟ وہ پڑاؤ دوم تھا، تجسس۔ اس سے یہیں پر تمام عمروں کے لیے ٹھہر جانا چاہیے تھا، مگر اف، یہ شومیہ قسمت۔ شیتل کی آنکھوں میں تلخیوں کا طوفان اٹھا، پیشانی پر لکیریں ابھریں اور رخسار جبڑوں سے لگ گئے۔ دل برداشتہ کر دینے والا غم اس کے سینے میں جا بسا، اذیت سے سینہ چھلنی ہوا جیسے بیک وقت سینکڑوں سوئیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئی ہوں۔ میرے باپو نے مجھے ایک انگریز کو بیچا، محض ادھار چکانے کے لیے۔ اس انگریز نے اسی روز میرا سودا ایک دوسرے خریدار کے ساتھ کر دیا جو مجھ جیسی کتنی ہی سہمی ڈری اور ڈسی ہوئی لڑکیوں کو امرتسر لے آیا۔ امرتسر میں میرا آخری سودا ہوا اور میں پرکاش ناگپال کی دسترس میں پہنچ گئی۔ رو دادے تباہی بیان کرتے سمے اس کے کندھے ڈھلک گئے، ہاتھ ڈھیلے ہوئے اور پشت کرسی سے جا لگی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور میں بکاؤ مال بن گئی جس کا ہر دن خریدار بدل رہا تھا۔ شیتل نے گیلی سانس اندر کھینچی، گردن کو جنبش دی، گویا کڑوی کسیلی یادوں کی گرفت سے وقتی آزادی کی متمنی ہو۔ باریک انگلیاں میز کی سطح پر جمائیں اور گلاب فاطمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کمینے کو تو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہ شہر امرتسر ہے، میرے واگرو کا شہر۔ گلاب فاطمہ نے زخم رسیدہ لڑکی کو دل کا غبار نکالنے کی مہلت فراہم کرنا چاہی۔ چند ثانیے شیتل خاموش رہی، تب وہ بولی۔ انسان اپنی عبادت گاہوں کے احترام میں جرائم کرنا چھوڑ دیتا تو دنیا سے برائیاں ختم ہو جاتی۔ اس نے شیتل کے ماتھے پر پڑے نیلے نشان کو تکتے ہوئے وقفہ لیا، نگاہیں ترحم ہوئیں۔ کاش چمن گلاب میں وہ مرہم پٹی کا سامان بھی رکھا کرتی
اسے صد افسوس ہوا۔ انسان جب راہ بد چنتا ہے تو کسی شے کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ سر پھرا اور سرکش ہو جاتا ہے۔ وہ برائی مسجد میں بھی کر سکتا ہے، گردوارے میں بھی اور مندروں میں بھی۔ اس لیے کہتے ہیں برائی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ برائی کرنے والے کی ذات سے ہے۔ بالآخر شیتل کور مبہم سا مسکرا دی۔ اس کی مسکان بھی سوز و سرور کا عجب امتیاز لیے ہوئے تھی۔ گلاب فاطمہ افسردگی میں مبتلا ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پڑاؤ 100 ماہ پہنچا تھا۔ انسیت خطائے اول و آخر قریب تھی۔ آپ مجھے واپس تو نہیں بھیجیں گی؟ آپ چاہیں تو مجھے اپنا غلام بنا لیں مگر اس منحوس لانتی جگہ نہ بھیجیے گا۔ شاید صدموں نے اسے اعتبار کرنے کے قابل نہ چھوڑا تھا اور منفی خیالات کا محبوس بنا دیا تھا۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے ہر انسان کی پہلی جنگ وسوسات سے ہی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بنا کوئی قدم نہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ گھر لوٹنا چاہیں گی تو ہم واپسی کا اہتمام کر دیں گے، اور اگر آپ ہمارے پاس یعنی ہمارے آنچل میں رہنے کی خواہش مند ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہماری برسوں پرانی بیٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے نرمی سے کہا اور آنکھوں سے چائے کے مگ کی جانب اشارہ کیا۔ شیتل کور نے اگلے لمحے مگ لبوں سے لگایا اور نیم گرم چائے کے گھونٹ بھرے۔ چوتھا اور آخری پڑاؤ قریب تر تھا، محض چند قدموں کی دوری پر، مگر آج شب وہ اس پڑاؤ کے بوجھ سے آزاد تھی۔ وہ شب شیتل کور نے چمن گلاب میں بتائی۔ وہ شب استخلاص تھی۔ طویل مدت حلقہ بگوشی میں صرف کرنے کے بعد پہلی شب، مگر یہ ذہن، دل اور بدن شاید حریت کو قبول کرنے سے کترا رہا تھا۔ ہوا کا بے لگام جھونکا کھڑکیوں پر وار کرتا تو وہ چونک جاتی، بجلیاں کڑکتی تو چیخیں بلند کرتی۔ کسی نگہبان پاسبان کی مانند اس کا پہرا دیتی گلاب فاطمہ سوچنے لگی کہ دنیا والوں نے اسے نہ جانے کتنے گھاؤ دیے ہوں گے کہ وہ قدرت کی ذرا ذرا سی گراوٹ و بلندی پر سہم جاتی۔ بادل صبح صادق تک سارا پانی برسا چکے تھے اور اب دھوئیں کے ناتواں مرغولوں کی مانند آسمان میں یہاں وہاں منتشر تھے، گو کہ اپنی ساکھ کے بدل جانے پر فرار اختیار کر رہے ہوں۔ سورج کی واپسی ہوئی اور سارا شہر طلائی کرنوں سے سیراب ہوا، اور آخرکار بن بلائی ٹھنڈ کا انت ہوا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ گلاب میں اس پر سر رکھے نیند کے غش میں تھی جب دروازے پر زوردار کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے ذہن اس کھٹکھٹاہٹ کو کوئی نام دیتا اسے زوردار نسوانی چیخ سنائی دی۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے اس کے پاس نہیں بھیجیں گی۔ گلاب فاطمہ کے سر میں درد بھری ٹیسیں ابھریں۔ اس نے پلکیں وا کیں اور گردن اٹھائی۔ تھکاوٹ نے بصیرت دھندلا رکھی تھی۔ دفتن ذہن بیدار ہوا اور بینائی لوٹ آئی۔ شیتل کور دیوار سے پشت لگائے کھڑی تھی، ہاتھ سینے پر دھرا ہوا تھا۔ وہ گہری اور اونچی سانسیں خارج کر رہی تھی۔ گزشتہ شب کی سراسیمگی چہرے پر لوٹ آئی تھی۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی۔ محض ایک دستک نے اس لڑکی کا سکون کچل دیا۔ گلاب فاطمہ نے ایک نظر باورچی خانے سے باہر جھانکا۔ دروازہ پھر سے بج اٹھا۔ اس نے نظریں شیتل کور پر منجمد کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اپنا ہر دعویٰ یاد ہے شیتل، آپ باورچی خانے میں ہمارا انتظار کیجیے۔ یقین دہانی کروانے کے لیے وہ آگے بڑھی مگر شیتل کور نے اپنا آپ پیچھے کر لیا۔ وہ لڑکی بے اعتباری کی سب سے اونچی چوٹی سر کر چکی تھی۔ یقیناً شیتل کور عاقبت اندیش تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس عورت کے باطن سے اٹھتا تعفن اس کی حس تک پہنچ چکا ہوگا۔ گلاب فاطمہ نے گہری سانس خارج کی اور چمن گلاب کے آہنی دروازے کو پہنچی۔ دروازے کو تکتے ہوئے ذہنی طور پر خود کو ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار کیا۔ کون؟ آواز بلند تھی، دل زور و شور سے دھڑکا۔ پرکاش ناگپال، آپ سے 2 گھڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔ گلاب نے چند دیر پلکیں بند کی اور ذہن میں الفاظ ترتیب دیے۔ چمن گلاب فی الوقت بند ہے اور چند روز تک بند ہی رہے گی۔ آپ کسی اور دن آئیے گا۔ انجانے اندیشوں کی نظر اس کا دل ہچکولے مار رہا تھا۔ کوئی بتائے اس بے وقوف کم عقل عورت کو، اس کے تمام تر اندیشے مصدق تھے۔ میں گاہک تو نہیں ہوں،
محض ملاقات کا خواہاں ہوں۔ مسکراہٹ آمیز آواز، اس کے لہجے کی ٹھنڈک گلاب فاطمہ کا سینہ جلا گئی۔ تنے تنہا بیوہ، صبح کے اس پہر جب گلیاں آدم ذات سے خالی تھیں، کیا وہ خطرہ مول لینے کے مقام پر تھی؟ اگر آپ شیتل کور کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت الٹے قدموں لوٹ جائیں، اس نے آواز کو کپکپانے سے روکتے ہوئے کہا۔ پیشانی نم آلود تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی شوریدہ سری آپ پر نیا عذاب نازل نہ کر دے۔ محظوظ کن مگر خطر انگیز لہجہ، اس کی للکار پر گلاب فاطمہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ تکرار انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ آپ کو ہمارے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اب دفع ہو جائیے یہاں سے۔ نہ جانے اس ناقص العقل عورت کو بہادری و شجاعت کا مظاہرہ کر کے کون سا تمغہ بطور انعام ملنے والا تھا۔ اگر اپنی ذات پر اتنا ہی اعتماد ہے تو یہ در اب تک بند کیوں ہے؟ کیوں مجھے سننے سے انکار کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانے کا ڈر لاحق ہے؟ گلاب فاطمہ کو موت منظور تھی مگر اپنا وقار مجروح ہونا گوارا نہ تھا۔ اس نے ترنت دروازہ وا کیا۔ اوہ گلاب فاطمہ، وہ صرف قاصر الفہم عورت نہیں، مایوسی کا ایک پنڈارا بھی تھی۔ وہ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بڑی شان سے اندر آیا۔ مان نظریں گھماتے ہوئے اطراف کا مفصل جائزہ لیا۔ اس وقت چمن گلاب کی تمام میزیں لوازمات سے آری تھیں۔ اس کے باوجود ڈبل روٹی اور خطائیوں کی دل فریب مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ گلاب فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا دھبے تھے، کھال بے حد کھردری۔ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی عورت کراہ کر رہ جائے۔ وہ تو پھر بھی 16-17 سال کی معصوم لڑکی تھی۔ بعض انسان انسیت سے آری محض حیوان ناطق ہوتے ہیں۔ ایک نظر میں وہ پرکاش ناگپال کو اچھی طرح جان گئی تھی۔ تو یہ ہے چمن گلاب، وہ کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے شان سے بولا۔ گلاب کی بھویں تیش سے اکٹھا ہوئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی ایک بھی سنیں تو ابھی اسی وقت اپنی نظریں جھکا لیں۔ چمن گلاب ہمارا ہے اور اس کے اصول و ضوابط تسلیم بجا لانا ہر مہمان کا فرض۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور چہرے کا رخ پھیر لیا۔ پرکاش نے ناگواری سے ہونٹوں کو خم دیا، پھر جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھکا لی۔ آپ کے اندر بہت اکڑ ہے، ایک بیوہ میں اتنی اکڑ نہیں جچتی۔ آواز دھمکی آمیز ہوئی۔ ہم بیوہ ضرور ہیں مگر اپاہج نہیں، اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ وہ بددماغ عورت بعض اوقات ایسی بہت سی باتیں کہہ دیتی تھی جن کا حقیقت سے کوئی میل نہیں۔ اس نے لب کھولے اور تعفن آمیز سانسیں ہوا کے سپرد کیں، کسی سیٹھ کی طرح ٹانگ کے اوپر ٹانگ جمائی۔ شیتل کو میرے حوالے کرنے کا کیا لیں گے؟ اس نے دایاں ابرو اٹھائے منجھے ہوئے بیوپاری کی طرح پوچھا۔ گلاب فاطمہ نے ہاتھ باندھے، آنکھیں گھماتے ہوئے استہزاء سے مسکرائی۔ آپ ہمارے نام سونے کے پہاڑ بھی کر دیں تب بھی ہم شیتل کو آپ کے حوالے نہ کریں گے۔ اس کن ذہن عورت کو سکت سے بڑھ کر دعوے کرنے کا نرالا سا مرض لاحق تھا۔ پرکاش نے مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اشرفیوں سے بھری پوٹلی نکالی اور سامنے پڑی میز پر اچھالی۔ اشرفیوں کی چھنک بہت سے کانوں کے لیے موسیقی کے سریلے راگ کی سی حیثیت رکھتی تھی، مگر گلاب فاطمہ کے لیے ان کی حیثیت بل میں چھپے چوہوں کی چوں چوں جتنی ہتک آمیز تھی۔ پرکاش نے 2 پوٹلیاں مزید نکالیں اور میز پر دھر دیں۔ گلاب فاطمہ نے انہیں قابل دیدار تک نہ سمجھا، تمسخر سے آنکھیں چھوٹی کیے اس مرد کو گھورتی گئی۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر تھی کہ ہم بآسانی خرید لیے جائیں گے؟ وہ اکسانے والے انداز میں بولی۔ پرکاش نے گردن کو جنبش دی گویا مقابلے پر اتر آیا ہو۔ باری باری اشرفیوں سے بھری پوٹلیاں اپنی جیبوں میں بھری۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے واقعتاً لگتا تھا کہ میں آپ کو آسانی سے خرید لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتی ہوئی ٹھنڈ نے گلاب فاطمہ کو یقین دلایا کہ ایک نئی چیتاونی اس کی منتظر تھی۔ اور جو لوگ خریدے نہیں جاتے انہیں بے بس کیا جاتا ہے۔ وہ دھمکاتا ہوا دروازے کی اور بڑھ گیا۔ اور ہاں،
دروازے پر پہنچ کر اس نے چند ثانیے مڑ کر دیکھا۔ مقابل کو بے بس کرنے کا ہنر میرے اندر ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہے۔ زیر لب قہقہا بلند کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے رخصت لیتے ہی گلاب فاطمہ نے دروازہ ٹھپ سے بند کیا۔ اس نے تہیہ کیا وہ کسی آدم ذات کو ان کی بیوگی اور تنہائی کو ہتھیار بنا کر ان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر وہ میدان میں اتر آیا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف محاذ سر کرنے کو تیار تھی۔ وہ بھول رہی تھی کہ جنگ میں شکست خوردہ اور فتح یاب ہونے کا امکان برابر ہوتا ہے۔ شیتل باورچی خانے کی اوٹ سے نکلی۔ چاندنی آنکھیں تحیر سے سکڑی ہوئی اور بھویں اکٹھا۔ آہستگی سے اٹھتے ہوئے قدم فرش پر بارہا لرز رہے تھے۔ ذہن اس عورت کی عظمت کو وہم سمجھنے پر بضد تھا، مگر یہ دل اس کی دریا دلی پر ایمان لے آیا تھا۔ جہاں باپو طعام کی خاطر اس کا سودا کر گئے تھے اور درندہ صفت حریص پرکاش اس کے پیچھے بھیڑیے کی طرح پڑا تھا، وہاں وہ عورت بلا غرض بے لوث اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ وہ انجان تھی کہ گلاب فاطمہ نامی عورت مستقبل میں بزرگی کے مسند سے اوندھے منہ سیدھا پاتال میں گرنے والی تھی، اور مصلحت پسندی میں باپو اور پرکاش کو بھی پیچھے چھوڑنے والی تھی۔ آپ؟ شیتل کی آنکھیں نمناک اور دل بے قابو، آنکھوں میں تابانی گویا کوئی مرید اپنے پیر سے برسوں بعد مل رہا ہو۔ وہ ہمارے قدموں میں ساری دنیا کیوں نہ ڈھیر کر دیتا، ہم آپ کو جانے نہ دیتے۔ وہ مان سے بولی۔ مان اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ گلاب فاطمہ نے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کے ملائم رخسار سہلائے۔ شیتل کور نے چند ثانیے پلکیں موند لیں۔ نہ جانے کیوں آبشار کا شور سنائی دیا۔ گھونسلوں میں دبک کر بیٹھی کوئلوں کی کوں کوں سنائی دی۔ یکبستہ ہوائیں اپنے بدن پر محسوس ہوئیں، جو پہاڑوں کی برفیلی چوٹیوں سے ہو کر سارے کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لیا کرتی تھیں۔ اس لمس میں ماں کے پرخلوص لمس سی راحت بخش شرارت رقم تھی۔ اس نے پلکیں وا کیں اور خابیدہ سی کیفیت میں گلاب فاطمہ کو تکتے ہوئے چند آنسو گرائے۔ مائیں مطلبی اور خود غرض تو نہیں ہوتی۔ آپ ہمارے پاس خدا کی ایک امانت ہیں، اور ہم اس میں خیانت کر کے خائن نہیں بنیں گے، کیونکہ خائن کا انجام ازل سے مکتوب ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے خود کی لگائی آگ میں۔ شیتل کور کے اندر گویا کوئی چنگاری ابھری جس نے شعلے کا روپ دھار لیا۔ آگ کا وہ شعلہ زور و شور سے پھڑپڑاتا ہوا اس کے اعصاب کو اپنے وش میں لے گیا۔ آنکھوں کی خوابناک کیفیت کسی ولولے میں تبدیل ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر سے اختیار تیاگ کر گلاب فاطمہ کے سینے سے جا لگی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک لمبی تکان زدہ مسافت کے بعد اپنے گھر پہنچ چکی تھی، گھر جہاں حفاظت، سکون اور محبت رقم تھی۔ وعدہ رہا، آپ کی حفاظت کی خاطر ہم ہر اس پتھر کا وار برداشت کر لیں گے جو ہماری طرف پھینکا جائے گا، ہر تیر مسکرا کر اپنے سینے پر کھائیں گے جو کمان سے ہمیں گھائل کرنے کے لیے نکلے گا، ہر اس انگلی کو توڑ ڈالیں گے جو آپ کی طرف اٹھائی جائے گی۔ آج سے، ابھی سے، اسی گھڑی سے ہماری ذات پامال ہو جانا منظور ہوا، اور آپ کی جان سب سے قیمتی جان بن گئی ہے۔ وعدہ رہا شیتل، وعدہ رہا۔ چوتھا اور آخری پڑاؤ بھی طے پایا جا چکا تھا، وعدہ وفا۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب انسان نے عہد وفا باندھا ہے تب تب قدرت نے اسے کسوٹی پر رکھا اور اسے خوب آزمایا تاکہ اس کے دعووں کی صداقت کو ٹٹول سکے۔ گلاب فاطمہ اس راہ پر چل تو نکلی تھی، مگر اس کی بدبختی یہ تھی کہ وہ ساری عمر اپنی ہی ذات کے متعلق دھوکے میں رہی۔ اپنی ذات کے بارے میں بنے گئے فریب اور غلط اندازے ہی اسے عنقریب بربادی کی گھٹا میں دھکیلنے والے تھے۔ تو اس پوائنٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ 19 کو۔ بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ رہی آج کی، اور میں بالکل بھی نہیں اندازہ کر پا رہی تھی کہ یاسمین کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کوئی ہنگامہ شیتل کرے گی اور نور العین کو وہاں سے لے کے جائے گی، لیکن یہ تو کچھ اور ہی کہانی جو ہے وہ رخ لے رہی ہے، اور بڑے دن سے جو میں انتظار کر رہی تھی
کہ شیتل کور اور گلاب فاطمہ کے تعلق میں کیا تھا ایسا، یہ کیسے ملے تھے اور ان کا کیا پرانا جو ہے وہ تعلق رہا تھا۔ تو اس ایپیسوڈ میں وہ ڈسکلوز ہو گیا کہ شیتل کور اور گلاب فاطمہ کی ملاقات کس طرح ہوئی اور ان کا کیا تعلق تھا۔ ابھی آگے فردر جو ایپیسوڈ آئے گی اس میں اس کو مزید ڈیولپ ہونا ہے ان کے تعلق کو، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا، یہ واپس کس طرح شنکر ناگپال کے چنگل میں گئی۔ لیکن جتنا کچھ ہم نے اس ایپیسوڈ میں پڑھا اس سے تو یہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ گلاب فاطمہ اپنے انسٹنس پہ قائم نہیں رہ پائیں، اور جو دعوے انہوں نے کیے کہ وہ شیتل کور کی حفاظت کریں گی وہ نہیں کر پائیں، اور انہوں نے خود ہی حوالے کیا ہوگا شیتل کور کو شنکر ناگپال کے۔ اب وہ پریشر کیا تھا، وہ حالات کیا بنے جن میں یہ سب کچھ کرنا پڑا، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ یاسمین جو ہے وہ ان لڑکیوں کا پتہ بتاتی ہے یا نہیں، اور بختیار صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا وہ اپنی ماں کی یہ ساری داستان سننے کے بعد بھی ان لڑکیوں کو حوالے کر دیں گے لوگوں کے، جو پریشر اب ان پہ آیا ہے۔ مطلب اب یہ ایک طرح سے کمپیریزن ہے اس پریشر کا جو کہ گلاب فاطمہ نے جھیلا تھا اپنی لائف میں، بٹ کنسیڈرنگ کہ گلاب فاطمہ ایک اکیلی عورت تھیں، بیوہ عورت تھیں، اور اب جو پریشر ہے اس میں بختیار مجاہد بحیثیت مرد جن کے ساتھ ان کی فیملی کھڑی ہے وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ بھی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں یا اپنی ماں کی غلطی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اینڈ تھینک یو عبدالاحد اتنا اچھا اور خوبصورت ناول لکھنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔